باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، سلسلے درس قرآن میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں، اور یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کی ٹوٹل آیات ہیں 96 آیات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کی جتنا وہ آیات ان کا پیغام ہو سکے گا۔ اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد سید الرسل فرماتے ہیں من قرأ هذه السورہ لم یکتب من الغافلین۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کو غافل لوگوں میں شمار نہیں کرتا۔ غافل لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین کی پابندی ہے، وہ دین کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو کیا سید الرسل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سورت پڑھ لو اور آپ لوگ کو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی، نہ حج کی، نہ واجبات کی، نہ اخلاقیات کی، کسی کی ضرورت نہیں، یہی پڑھ لو، آپ غافل نہیں؟ حقیقت میں سید الرسل ہمیں ایک عظیم نسخے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ نسخہ ہدایت، غفلت سے بیداری کا نسخہ۔ وہ نسخہ کون سا ہے؟ اس نسخے کا نام ہے سورہ واقعہ، جو غافل لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے والا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، دین مبین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، آخرت کے لیے انسان کو آمادہ کرنے والا ہے، انسان کو پاکیزہ عمل کی طرف دعوت دینے والا جو نسخہ ہے، جو گناہوں سے اجتناب یعنی پرہیز کا جو نسخہ ہے، اس نسخے کا نام ہے سورہ واقعہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے تو وہ غافل نہیں ہوگا، اگر غفلت میں ہے تو وہ بیدار ہو جائے گا۔ وَإِن قُتِبَتْ، یہ تو تھا اس سورت کے پڑھنے کی تاثیر اور برکت۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات سید الرسل نے فرمایا وَإِن قُتِبَتْ وَجُعِلَتْ فِي الْمَنزِلِ نَمَا مِنَ الْخَيْرِ فِيهِ، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لے تو اس کے گھر میں خیر اور برکت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ سورہ واقعہ کو لکھ کے انسان اپنے گھر میں رکھے، اور فرمایا وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهَا، جو شخص، سید رسول اپنی زبان ہوئی سے فرما رہے، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت جو ہے مسلسل کرتا ہے، مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، زَعَلَ عَنْهُ الْفَقْرِ، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لسان وحی سے رسول اللہ فرما رہے ہیں جتنے بھی تنگ دست ہو سورہ واقعہ کو تسلسل مداومت کے ساتھ تم پڑھو، تمہارے فقر اور محتاجی کی دور ہونے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں زَعَلَ عَنْهُ الْفَقْرِ، اس سے فقر دور ہو جائے گا، محتاجی اس سے دور ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ پڑھیں۔ وَفِيهَا قَبُولٌ وَزِيَادَةُ حِفْظٍ وَتَوْفِيقُ وُسْعَةٍ فِي الْمَالِ، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ وَزِيَادَةُ حِفْظٍ، اور کثرت سے اس کی حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں خدائی طرف سے، اس بندے کی حفاظت کے انتظامات میسر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وَتَوْفِيقِ وُسْعَةِ فِي الْمَالِ،
اور جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وسعت مال کی توفیق عطا کرتا ہے، یعنی اس قدر باعث برکت ہے، یعنی دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، مادی فائدے بھی ہیں، معنوی اور روحانی فائدے بھی ہیں، تو لہٰذا اس صورت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس صورت کی آیات ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ پہلے ان 7 آیات کا ترجمہ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے، پہلی آیت میں فرمایا جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہوگی، وقوع پذیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا جس کے واقع ہونے کو میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قیامت، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی رد کر دے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ یہ قیامت کیا ہے؟ اس میں کچھ لوگ پست ہوں گے بد اعمالی اور بد کرداری، بد ایمانی کی وجہ سے، ایمان صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں، تو وہ پست ہو جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بلند ہو جائیں گے اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ یہ قیامت وہ دن ہے۔ خافضۃ بھی ہے، بد اعمال اور بد ایمان لوگوں کو جہنم میں گرانے والی ہے، رافعۃ اور مومن کو عمل صالح بجا لانے والے کو بلند کرنے والی، یہ وہ عظیم دن ہے۔ وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، یعنی زمین میں زلزلہ ہے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ، جو اتنی بڑی چٹانیں اللہ کہہ رہا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ کس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ فَقَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ غبار کی طرح بکھر جائیں گے۔ غبار دیکھتے ہیں نا، جیسے خواتین جھاڑو دیتی ہیں تو کس طرح غبار اٹھتا ہے مٹی کا، اس کو غبار بولتے ہیں، یہ غبار۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہوں گے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ پہاڑ غبار ہو جائیں گے، اس طرح اڑیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب قیامت آئے گی تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ آگے والی آیات بھی مکمل کرتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس پہلا گروہ یعنی دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اصحاب الجمین، اللہ کہہ رہے کتنے ہیں؟ اچھے لوگ۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بس جو دوسرا گروہ ہے اللہ کہہ رہے بائیں ہاتھ والے کتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ نے 3 گروہوں کا قرآن میں ذکر کر دیا، 3 گروہ۔ قیامت والے دن 3 لوگوں کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین ہوں گے جس کو اصحاب المیمنہ کہا، دوسرا اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال کے نام سے اس کا تعارف کروایا، اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اللہ نے کہا تیسرا گروہ سبقت کرنے والوں کا ہے۔ یہ 3 گروہوں کا اللہ نے قرآن میں تعارف۔ قیامت والے دن 3 گروہ ہیں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اصحاب الشمال جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، السابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، یہ 3 گروہ ہیں۔ تو لہٰذا اب کامیاب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے گروہ کا تعارف کروانا شروع کیا، السابقون السابقون، یعنی جو تیسرا گروہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کا تعارف اللہ پہلے کروا رہا ہے۔ فرماتے اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ فی جنات النعیم، یہی سابقین ایمان اور عمل صالح میں سبقت کرنے والے یہ مقرب لوگ ہیں، اور یہ جنت یعنی جنت میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔
جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. فی جنات النعیم سلۃ من الاولین، ایک جماعت اگلوں یعنی پہلی امتوں میں سے ہوگی، ایک جماعت پہلی امتوں میں سے ہوگی. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے. علی سرر موضونہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو جنت میں لوگ جائیں گے نا، پچھلے والی امتوں میں سے بھی ہوں گے، آگے والی امتوں میں سے بھی ہوں گے. کون؟ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل لوگ ہوں گے. یہ کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. کس طرح سے، کس شان سے بیٹھیں گے؟ فرما رہا ہے علی سرر موضونہ، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر، یعنی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، خوبصورتی کے ساتھ زینت ہوگی. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ لوگ، جنتی لوگ، آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد ہمیشہ رہنے والے جو ہے لڑکے پھر رہے ہوں گے. جو جنت میں یہ لوگ جنتی جب بیٹھے ہوں گے نا تکیہ لگائے تختوں پہ، بستروں پہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تکیہ لگائے بیٹھے تو ہوں گے آمنے سامنے، ان کے ارد گرد لڑکے ہمیشہ ان کے خدمت گزار خوبصورت لڑکے ہوں گے، نوخیز نوجوان لڑکوں کی شکل میں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ جو لڑکے ہوں گے، جو خادم ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، کوزے ہوں گے، بہشت کی نہروں سے بھرے ہوئے جام ہوں گے پاکیزہ شراب سے. یہ والی دنیا کی شراب نہیں، وہ جنت کی جو شراب ہے پاکیزہ. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس شربت کے، جن جاموں کے پینے سے، پاکیزہ شرابوں کے پینے سے نہ انسان کے سر میں درد ہوگا نہ عقل زائل ہوگی. تو گویا بتا دیا کہ یعنی جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو مشروبات پیش کیے جائیں گے وہ مست کرنے والے نہیں ہوں گے، عقل کو زائل کرنے والے نہیں ہوں گے، سر درد کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ تو سائنس نے اب ثابت کر دیا کہ یہ جو موجودہ دور میں یہ جو شراب کی جتنی بھی، چاہے وہ بڑی سے بڑی قسمیں ہوں، تو کیا ہے اس میں انسان کے اندر بیماریاں ہیں، اس میں شراب میں اس میں نقصانات ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل کی بیماری کا ریزن بنتا ہے، نفسیاتی مریض بنتے ہیں. دیکھ لیں یورپ میں جو لوگ، انڈیا میں کتنے لوگ شراب زیادہ پیتے ہیں، سکون نہیں ہے. لوگ سکون کے لیے شراب پیتے ہیں اور اسی شراب میں بھی وہ اور جرائم اور حرام انجام دے کے اپنی اگلی زندگی کے لیے بدسکونی خرید لیتے ہیں. سکون نہیں ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شراب میں سکون ہے، نشے میں سکون ہے. ہماری نوجوان نسل کو بھی بہکایا جا رہا ہے نشہ پیو سکون ہے. جو جب وہ نشہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا وہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی نشے کی حالت میں ایسی غلطیاں کر کھڑتا ہے جو اپنی زندگی میں پھر وہ پچھتاتا رہتا ہے کہ کاش میں نشہ نہ کرتا، کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی. تو لہٰذا بہکانے والے لوگوں کے بہکاووں میں نہیں آنا چاہیے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان غلاموں کے ہاتھوں میں پھل ہوں گے اور لوگوں کو اختیار ہوگا جتنے وہ چننا چاہیں ان پھلوں کو چن لیں. کَأَمْثَالِ وَحُورٌ، جی پھل ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جنت میں پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا. جنتی لوگوں کی جو خواہش ہوگی اس کے مطابق جو پسند کرتا ہے، جس گوشت کو پسند کرے گا جنتی وہی ان کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا. وحور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جس طرح صدف کے اندر چھپے ہوئے موتی قیمتی نفیس خوبصورت ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ایسی حوریں جسے کسی نے پہلے ٹچ تک نہ کیا ہوگا، ایسی خوبصورت ہوں گی.
جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی یہ ساری اس کا وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، ایمان کے بعد عمل صالح انجام دینے والے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں جنت میں نہ بیہودہ باتیں ہوں گی نہ گناہ کی باتیں ہوں گی۔ اللہ کہہ رہے جنت میں بیہودہ باتیں اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، جنت میں صرف سلام ہی سلام ہوگا، یعنی امن اور سلامتی ہوگی، یا وہاں پر سلام کیا جائے گا جنتی لوگوں کو۔ تو پہلی جو 6 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 6 تک، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے قیامت کا، کہ قیامت کیا ہے، بیان کیا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، قیامت واقع ہونے والی ہے جس کا کوئی نہیں جھٹلایا جائے گا، اس کو جھٹلانا اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی جو کیفیت کو بیان کیا کہ پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا اور زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑوں کو مثل غبار بنا دیا جائے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر کے۔ پہلی آیت میں کہا کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور بعد والی آیت میں کیا کہا؟ پہاڑ صرف ریزہ ریزہ نہیں بنیں گے بلکہ غبار بن جائیں گے۔ تو زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار کی طرح اڑ جائیں گے، قیامت کا یہ منظر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ یہ صورت ہے مکی، جو مکہ میں کفار و مشرکین تھے وہ قیامت کا عقیدہ معاد کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں جب قیامت ہے نہیں تو ہم کیوں عمل صالح، ہم ایمان لیں عمل صالح کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ ایمان باللہ کا بھی انکار کرتے تھے اور عمل صالح سے بھی۔ تو گویا وہ کہتے تھے جب قیامت ہے ہی نہیں تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ گویا وہ قیامت کا انکار اس وجہ سے کرتے تھے ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم ایمان لے آئے سید رسول کی زبان پر، اللہ کی ذات پر، قرآن کے اوپر ایمان لے آئے، رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، تو لہٰذا ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ جب عمل کرنا پڑے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو لہٰذا نہ ہی ہم ایمان لائیں گے نہ ہی ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کا انکار کر دیا، جو ہمیں جو ہے نہ ایمان لائیں گے نہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کوئی قیامت کے دن سے ڈرائے۔ آج بھی لوگ یہی کرتے، کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، قبر آئے گی تو دیکھی جائے گی، لہذا قبر آئے گی تو دیکھی جائے گی تو کیا مطلب؟ مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ بنت اسد، جو مولا علی کی ماں ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی ماں، اتنی باعظمت بی بی ہو کہ وہ بھی خوف زدہ تھی، کہتی یا رسول اللہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آپ اپنی قمیص میں کفن دیجیے گا۔ تو قبر کی فکر تو بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں نے کی ہے۔ آج ہمیں بے پرواہ کر دیا جائے، کہا کہ قبر کے باہر جو کر لیں آپ کی قبر کے اندر مولا علی آئیں گے، یعنی آپ چاہے زنا کریں، شرابیں پئیں، حرام کریں، نمازیں چھوڑیں، جو مرضی آئے کریں، کہ مولا علی علیہ السلام یہی کام کرنے آئیں گے؟ ٹھیک ہے تم زانی، شرابی، بد عقیدہ، بد کردار بن کے آؤ، میں تمہیں بخشوا دوں۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امام معصوم جو بنایا، امام اول بنایا، ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہادی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے امام علی کو ہادی بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، وہ ہماری ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے، یقیناً عقیدہ شفاعت حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یقیناً وہ اپنے حوبداروں اور اپنے شیوعوں کی شفاعت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم عقیدہ شفاعت کی آڑ میں ہم یہ کہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں بس وہ شفاعت کرا دیں گے۔ خود امام علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہماری شفاعت بہت طولانی عرصے کے بعد نصیب ہوگی، روایت میں اس کا عدد ذکر ہوا ہے، 3.5 لاکھ سال بعد ہماری شفاعت ہو۔ تو
یعنی قیامت جو ہے اس کے بارے میں عقیدہ معاد، تو عقیدہ قیامت یہ حقیقت میں ہمیں سب کو عمل صالح کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے واقعہ، سورہ واقعہ، اس کا نام ہے سورہ واقعہ، سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ واقعہ۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ بھی ہے، یعنی وقوع پذیر، جس کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، جس کو جھٹلا نہیں سکتے، وقوع پذیر ہے، حتماً اس نے واقع ہونا ہے۔ تو لہٰذا روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کی اتنے آثار جلدی کیوں آ گئے؟ رسول اللہ سے آپ کے اصحاب نے پوچھا کیوں اتنے جلدی آپ کے چہرے پہ آثار آ گئے؟ تو سید الرسل نے فرمایا زبان وحی سے، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، سید الرسل فرماتے ہیں مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پہلی صورت جو سورہ ہود ہے، دوسری صورت سورہ واقعہ، تیسری صورت سورہ مرسلات، اور چوتھی عما یتساءلون۔ کہا یہ 4 صورتیں کیوں؟ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور اس میں غافلین اور مجرمین کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہو کے، اشرف ہو کے، اور جنت کی جو سرداری سید الرسل کو دی جائے گی وہ کسی اور نبی پہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء کے جنت میں اگر جہاں پر سید الرسل سردار ہیں، پھر اس کے بعد مولا علی، پھر اس کے بعد کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ انبیاء جو دیگر ہیں وہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے تحت رہیں گے، یعنی انبیاء دیگر رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے سردار بھی اگر ہوں گے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اب دیکھیں سید رسول کی کتنی عظمت اور شان ہے، اتنی عظمت کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا رسول اللہ جنت کے وارث نہیں ہیں؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے میں نے جنت میں جانا ہے؟ پتہ ہے کہ جنت کا وارث اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری اولاد کو، میری آل کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود سید الرسل قرآن کی صورتوں کو پڑھ کر اس قدر آپ کے اندر ایک خوف خدا، ایک تواضع ہے کہ جس خوف نے آپ کو بوڑھا کر دیا، اور آج ہم کہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت حتمی ہے اور جن کی محبت میں ہمیں جنت ملنی ہے، اگر رسول کی محبت نہیں ہے، لاکھ اعمال کوئی نیک کرتا رہے، رسول اللہ کا محب نہ ہو، اس کو بھی جنت نہ ملے گی۔ تو لہٰذا جس کی محبت کے صدقے میں ہمیں جنت ملے، وہ جو ہے اس قدر خوف زدہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، واجبات پہ واجبات چھوڑے جا رہے ہیں، حرام کاموں کو انجام دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہاں پر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ان کی خدمت میں تھے، تو ہم نے کہا کہ قیامت کے بارے میں کچھ بیان کیجئے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت کے 50 موقف ہیں، یعنی 50 مقامات ہیں ٹھہرنے کے، 50 مقامات، ہر موقف 1000 سال کا ہے۔ پہلا موقف یعنی پہلا مقام جو ٹھہرنے کا ہے قیامت تک پہنچنے کے لیے، کہا کہ وہ قبر سے اٹھنے کا ہے۔ جب انسان قبر سے اٹھے گا وہ پہلا مقام ہے۔ 50 مقامات ہیں، جو پہلا مقام کون سا ہے؟ قبر سے اٹھنا۔ اس میں آپ نے فرمایا، امام فرماتے ہیں اس میں انسان 1000 سال ننگے پاؤں اور عریان کھڑا رہے گا، 1000 سال۔ اللہ، یہ پہلا موقف ہے قبر سے اٹھنے کے بعد۔
آج تو ہمیں خوش کر کے ماشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہو، جنت بھی آپ کی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور فرماتی پیاس کی شدت ہوگی، جو شخص وحدانیت یعنی اللہ کی توحید، جنت اور جہنم اور رسول اللہ کی رسالت، بعثت انبیاء، حساب اور قیامت کا اقرار کرتا ہوگا اور اپنے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہوگا اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا وَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِنَقَاشِ الْحِسَابِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ خُضُوعًا قِيَامًا قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعِرَقُ وَرَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ وَأَحْسَنَهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ وَلِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا لِنَفْسِهِ مُتَّسِعًا۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جب اللہ حساب اور جزا اعمال کے لیے گزشتہ اور آئندہ میں سے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، گزشتہ انبیاء کی امتوں کو اور آئندہ ان سب کو جمع کرے گا، تو یہ تمام افراد نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ خوف اور وحشت کے مارے پسینہ ان کے منہوں تک بہہ رہا ہوگا اور زمین میں زلزلہ ہوگا، زمین تھر تھرا رہی ہوگی، اور ان میں نیک ترین افراد وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے پاکیزہ کردار کے ساتھ اپنے قدم جمائے رکھے، جنہوں نے اپنی کوئی جگہ بنا لی ہوگی اور اپنی آسائش کے لیے کوئی مقام بنا لیا ہوگا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی یہ ہے قیامت کے دن کی حالت۔ پھر یہاں پر جو ہے قیامت کا دن جو ہے وہ کس طرح بھاری ہے، دیکھیں قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں قیامت وقوع پذیر ہے، قیامت کا انکار نہیں ہے۔ اب قیامت میں آنے کے لیے انسان کس حالت میں آئے گا، اس کے بارے میں ارشادات خود وارثان قرآن نے کیا بیان کی، رسول اور آل رسول نے۔ چند روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا سید رسول فرما رہے تھے کہ علی کی فضیلت میں جو شخص شک کرتا ہے، سید رسول نے فرمایا، یہ شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا جو شخص علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں شک کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی گردن میں 300 کانٹے والا توق ہوگا، ایسا توق ہوگا جس کے اوپر 300 شعبے ہوں گے، یعنی خاردار کانٹے ہوں گے، وہ توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس کے ہر نوک پر اس کانٹے پر شیطان بیٹھا ہوگا، اور اس شیطان کے چہرے پر غصے کے آثار ہوں گے، اور وہ شیطان اس دشمن علی کے منہ پہ تھوک رہا ہوگا کہ اے بدبخت، جو امام حق تھا تو نے اس کی ولایت اور امامت کا انکار کیا، تو لہذا پہلی رسوائی کن لوگوں کی ہوگی؟ یعنی اس روایت میں جو مولا علی علیہ السلام سے عداوت رکھنے والے، ان کی فضیلت میں جو ہے وہ شک کرنے والے، تو لہذا امام حق کو جان کے بھی کوئی نہ مانے، معلوم ہو کہ امام حق ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ امام حق کی جستجو نہ کرے، تسلیم نہ کرے۔ نمبر 2، جو گناہگار لوگوں کی دوسری صورت، امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں کچھ لوگ اس حالت میں قبروں سے باہر آئیں گے، ان کے ہاتھ اور گردن اس قدر بندھے ہوں گے، ہاتھ گردنوں کے ساتھ اس طرح سے بندھے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر سکے گا، ہاتھ اور گردنوں میں
حرکت نہیں کر سکتے، اتنی سختی کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور فرشتے ان کے ساتھ سختی کر رہے ہوں گے، ان کی سرزنش کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہوں گے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا تھا اور انہوں نے اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں مال دیا، ان کے پاس بزنس ہے، مال ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خمس دیا، نہ دین خدا کی ترویج اور تعلیمات میں خرچ کیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ہاتھ اس کی گردنوں سے اس طرح سے باندھ دیے جائیں گے کہ وہ حرکت نہیں کر سکیں۔ تم لوگوں نے دنیا میں ہاتھ روکا تھا، آج پھر آؤ دیکھو، پھر پورا میدان معاشر دیکھے گا کہ تمہارے اللہ نے ہاتھ کیسے روکے۔ اللہ۔ تیسری صورت، تیسرا گروہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، فرمایا جو شخص دو آدمیوں کے درمیان چغل خوری کرے، چغل خوری کرنا، کسی مومن کو جا کے بتانا تیرے بارے میں فلاں یہ بات کر رہا تھا، یہ چغل خوری ہوتا ہے، لڑوانے کے لیے چغل خوری کرنا، چغل خوری کرے یا نکتہ چینی کرے تو اللہ اس کی قبر میں آگ کا عذاب مسلط کرتا ہے، اس کی قبر میں جو اسے قیامت تک جلاتی رہتی ہے وہ آگ۔ جیسے ہی یہ شخص اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس پر ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، جو اژدہا اس بدبخت کو، مجرم کو، اس وقت تک اس کے گوشت کو کھاتا رہے گا جب تک وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ اور کہا کہ یہ شخص، یہ منظر کون دیکھ رہے ہوں گے؟ میدان معاشر سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کون ہوگا یہ مجرم؟ مومنوں کی چغل خوری کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا۔ آج کتنے لوگ مزے سے جا کے دو مومن کو لڑوا دیتے ہیں، آپ کے بارے میں وہ فلاں بندہ ایسے کہہ رہا تھا، عورتیں لڑوا دیتی ہیں، مرد لڑوا، ضرور نہیں ہم عورتوں کو بدنام کرتے بھی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، آج کل بعض مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہیں ہیں، لہٰذا یہ مرد کرے یا عورت کرے گناہ، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ عام طور پہ بچوں میں ہوتی ہے کہ چغل خوری کرنا، دوسروں کی برائی بتانا، ان کو کب بتائیں گے یہ عیب جوئی کرنا حرام ہے، یہ غیبت کرنا حرام، ان کو بھی تو بتائیں نا۔ اسی وجہ سے وہ بچوں کی ہم تربیت نہیں کرتے، ان کو غیبت اور ان چیزوں کے حوالے سے، دوسرے مومن کے عزت افزائی کے اعتبار سے، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمازی بنا دو، روزے دار بنا دو، بس ان کو داڑھی کا کہہ دو، ماں باپ کا احترام کرے، قرآن پڑھے، ہم سمجھتے ہیں یہ تربیت ہے، یہ آپ تربیت اچھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور بھی حق ہیں، ان کو غیبت کے بارے میں بتائیں، ان کو چغل خوری سے روکیں، تو لہٰذا یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسرے بد نصیب لوگ تھے۔ نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا جو شخص غیر محرم عورت کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن آگ کی سلاخوں میں جکڑا ہوا اٹھائے گا، آگ کی سلاخوں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور میدان محشر میں حکم ہوگا، اللہ اکبر، کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جو لوگ عورتوں کو نگاہ لذت سے دیکھتے ہیں، آج دیکھ لیں ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ کوئی کہیں کہ ہمارے بچے تو باہر نہیں بیٹھتے، گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں نہیں جاتے، آرام کرتے، تو یہ جو گھروں میں ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑوا دی، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ فیس بک پر نامحرم لڑکیوں کے ساتھ ہماری ینگ جو ہیں وہ چیٹ کر رہے ہیں، باتیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، فحاشی اور بے حیائی اور بے غیرتی یوٹیوب کے اوپر، کس قدر اور جانی اور بے حیائی اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ تربیت کون کرے گا؟ تو لہٰذا یاد رکھیں، اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص نامحرم نگاہ کو نگاہ بد سے دیکھتا ہے، قیامت والے دن اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھرا جائے گا۔ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نامحرم کو دیکھ کے، سامنے نامحرم ہو، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کر لے۔ لہٰذا ہمارے جوانوں کو ان احادیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر نامحرم سامنے آئے، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کرے، جتنی مخلوق آسمان پر رہتی ہے اللہ سب کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ زمین پر کرتا ہے تو اس کی تعداد کے برابر اللہ اس جوان کی گناہ بخش دیتا ہے۔
ہمارے جوانوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے، ایسی اصلاح ہونی چاہیے، اس میں قصور ہم اپنا بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال علماء مخلص لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں میں جو شعور آ چکا ہے، دین جو پہنچ چکا ہے، الحمدللہ یہ علماء کی تبلیغات کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ممبر سے علماء تبلیغ نہیں کریں، اصلاح نہیں کر رہے ہیں، قصوروار علماء کو نہ ٹھہرائیں۔ جو اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں اجر کے مستحق ہیں، اور جو اگر کوئی غفلت کر رہا ہے بالفرض، اگر آپ کی نگاہ میں اگر کوئی سمجھتے، اس کا جواب دے وہ خود ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم اپنا فریضہ کتنا ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ علماء اپنا فریضہ ادا کریں یا نہیں کریں، یہ دیکھیں کہ ہم والدین ہیں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا اپنا فریضہ ادا کیا۔ اگر ہماری مجالس اور محافل میں یہ تربیتی گفتگو، اصلاحی گفتگو ہو، ہماری نسلیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے وہ گمراہی اور بے دینی سے دور ہٹ کے محمد وآل محمد کی تعلیمات پر وہ با اخلاق اور با ادب اور دیندار بن جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمیں بھی تو مجالس وہ زیادہ پسند ہے نا جس میں تربیتی گفتگو سے خالی ہوں، جس میں ہم کہتے ہیں صرف فضائل ہوں۔ یہ فضائل آل محمد یقیناً عبادت ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، آل محمد کے فضائل بیان کریں جو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے آل محمد کے فضائل سنائے، وہاں پر ضرورت ہے کہ آپ مجلس میں اپنی نوجوان نسل اور بچوں کو، اپنی قوم کو آل محمد کی تعلیمات سے بھی آشنا کریں۔ ہمارے بچے، ہماری نسل، ہمارے جوان، پھر ان کی تربیت کہاں ہوگی اگر ہم ان مجالس اعضاء میں ہمارے جوانوں اور ہماری نسلوں کی اصلاح اور تربیت نہ ہو سکی، تو پھر کائنات میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہماری قوم کی اصلاح ہو سکے۔ یہ تو بہترین وسیلہ ہے ہدایت کا، ذریعہ ہے یہ۔ لہٰذا ہمارے جوانوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وحید، اللہم صلی علی۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ فرماتے ہیں شرابی قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شرابی انسان جو شراب پیتا ہے وہ قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوں گی، اس کا چہرہ، منہ اس کا سکڑا ہوا ہوگا، اور اس کے منہ سے رالیں بہہ رہی ہوں گی۔ اس طرح سے یعنی بدحواس اور بد شکل بن کے نمودار ہوگا، اور اس کی زبان کو، شرابی کی زبان کو گدی کے گردن کی گدی کے ذریعے سے جو ہے وہ کھینچا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح سے یعنی یہ تکلیف دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن شرابی کو جو کوزہ ہے، جو برتن ہے یا بوتل، شرابی کی گردن میں اس کو لٹکا دیا جائے گا، اور یہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، یا جس گلاس میں یا جس چیز میں وہ پیتا تھا وہ یعنی اس کے ہاتھ کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اور زمین پر پڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ بدبودار، جو زمین پر پڑا ہوا مردار ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، اس سے بھی زیادہ بدبو اس شرابی کے بدن سے آ رہی ہوگی، اور اہل معاشر جب اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگے گا تو اس پر لعنت کر کے گزرے گا۔ شراب پینے والا، یہ شراب پینا کس قدر گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اور شراب کو آج ہماری نوجوان نسل یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، شادی بیاہ کی پارٹیز میں جو ہے وہ شراب عام پی جا رہی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں۔ شراب اس قدر حرام ہے۔ اچھے بھلے دیندار فیملیز، بعض یعنی جو ینگ ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یو کے میں شفٹ کیا ہو گئے، یا دبئی میں، خود کہتے ہیں کیا کریں، مجبوراً تھوڑی بہت ہی ہمیں پینی پڑتی ہے، وہاں تو لائف سٹائل ایسا ہے۔ لعنت ایسی لائف سٹائل پر جو قرآن اور محمد والے محمد کی تعلیمات اور دین سے دور کر دے۔ یہ لائف سٹائل ہے آپ کا، یہ اس کو لائف سٹائل ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے، کیا محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہے؟ ادھر سے ہم کہیں کہ ہم محمد والے محمد کے دین پر ہیں، ہم ان کے حبدار ہیں، اور ہمارا کام یزیدی ہو، یزید پر لعنت کرنے سے پہلے
اپنے کردار کو تو دیکھ لیں. آپ جو شراب پی رہے ہیں، یزید بھی شرابی تھا، آپ بھی شرابی ہیں، اس پر جو لعنت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد ہے، آپ تو خود کو بھی مرد آباد کہہ رہے ہیں. اپنی اصلاح کریں. یزید شراب پیے تو وہ لعنتی ہے، اور کوئی مولا علی کا حبدار کہلوا کر شراب پیے وہ موالی ہے، وہ لعنتی نہیں ہے. مولا علی کو بدنام کر رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے، وہ بڑا لعنتی ہے. لہذا نمبر 5. نمبر 6، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا تنبورہ بجانے والے، یعنی جس کو آپ یہ موسیقی کے آلات میں سے جو ہوتے ہیں نا گانے بجانے کے، ان میں سے تنبورہ بجانے والے شخص کا چہرہ سیاہ ہوگا قیامت کے دن. آج بعض ایسے بچوں کے کھلونوں بھی آ رہے ہیں پیانو کی شکل میں، وہ گٹار کی شکل میں، اس طرح سے اور چیزیں بچوں میں. اور آج کل تو موبائل میں بھی ایسی جو ہے وہ ایپ آ رہی ہیں کہ موبائل میں بیٹھ کے پیانو بجا رہے ہیں، موبائل میں بیٹھ کے ساؤنڈ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسا جو موسیقی کے آلات بجانے والا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ باجا، وہ تنبورہ ہوگا، جو وہ شخص بد نصیب اپنے سر پہ مار رہا ہوگا. جو دنیا میں بجاتا تھا قیامت والے دن وہ اپنے سر پر مار رہا ہوگا، اور وہاں پر عذاب کے فرشتے اس کے سر اور چہرے پر آگ مار رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا گانا گانے والے اور ڈول باجا بجانے والے قیامت والے دن اندھے اور گنگے محشور ہوں گے. صرف ہم یہ کہیں کہ ہم تو گویے نہیں، ہم تو گانا نہیں کہتے. جو گانے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی زبان پہ جو گانا کہتے ہیں، ہم بھی تو گانا گانے والے ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ مثلا وہ گانا گانے والے مثلا وہ تو خاص گلوکار ہیں، وہ تو خاص گلوکار ہے. کوئی یہ کہے ہم تھوڑی ہیں، وہ گلوکار تھوڑی ہیں. تو یہ روایت تو ان کے لیے جو گلوکار ہیں، جو گانا گاتے ہیں. نہیں، انہوں نے گانا گایا، وہ تو اپنا جو ہے عذاب پا گئے. لیکن ہم نے جو گانے کے وہ جو جملے پڑھے، جو پڑھتے ہیں، ہمیں بھی وہ عذاب ملے گا. روایت میں ملتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کوفہ کے بازار میں، اللہم صلی علی محمد، کوفہ کے بازار میں تھے تو امام علیہ السلام نے دیکھا ایک درزی ہے جو بیٹھ کے دکان میں زبان پہ گانے گا رہا ہے. امام نے فرمایا کہ تجھے گانے گا رہے کہ کیا تجھے قرآن نہیں آتا، ذکر خدا نہیں پڑھتا؟ کہتا مجھے قرآن نہیں آتا. ایک روایت کے مطابق امام نے اپنے منہ میں ایک کنکر رکھا، لعاب مبارک لگا، آپ نے کہا اس کو منہ میں رکھو. جب اس نے وہ منہ میں وہ کنکر رکھا تو اس کے بعد اس کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کے لیے کیا پسند کیا؟ قرآن کی تلاوت. اور آج مولا علی کا حبدار ہو قرآن سے دور ہو. مولا علی علیہ السلام نے اپنے حبدار کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. علی اپنے حبداروں کو گانا گانے والا گلوکار دیکھنا پسند نہیں کرتے. مولا علی اپنے حبدار کو کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ قرآن کا قاری دیکھنا پسند کرتے ہیں. قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، قرآن کی طرف توجہ کریں. لہٰذا یہ نمبر 7 روایت میں ہے کہ سود خور جب قیامت کے دن محشور ہوں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین پر پڑا ہوگا. سود خور لوگ جو ہیں، سود کھانے والے، ان کا پیٹ کیا ہوگا؟ زمین پر پڑا ہوگا. اور جب وہ جھک کر اپنا پیٹ اٹھانے لگیں گے تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اہل محشر جان جائیں گے یہ بد نصیب بدبخت سود خور ہے. کوئی مومن بیچارہ مجبور آیا، ہمیں 10,000 چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 10,000 آپ کو دیتے ہیں، اس میں سے پہلے ہم 1,000 رکھیں گے سود کا اور یہ 9,000 آپ کو دیں گے. یہ سود ہے، ہم نے قرض نہیں دیا، ہم سود دے رہے. یہ اسی طرح سے اور چیزیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف یہ جو ہے قیامت والے دن انسان جو ہے اس حالت میں آئے گا. تو قیامت جو ہے وہ وقوع پذیر ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 میں کہا یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت کے دن مجرم لوگ اپنے چہروں کی علامتوں سے، گناہوں والی علامتوں سے پہچانے جائیں گے
اور ایسے مجرمین کو ان کے سر کے آگے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اللہ، تو لہٰذا قرآن مجید نے اس بات کو واضح اور کلیئر کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحید۔ قرآن کریم نے یہاں پر جو ہے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ اس میں کیا کہا کہ اس میں 3 گروہ ہیں۔ 3 گروہ میں سے ایک گروہ ہے اصحاب یمین، دوسرا ہے اصحاب المشأمہ یعنی اصحاب الشمال، اور تیسرا گروہ ہے السابقون یعنی سبقت کرنے والے۔ 3 گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قیامت والے دن لوگ 3 گروہوں کی شکل میں آئیں گے، یا اصحاب یمین، یا اصحاب شمال، یا سابقین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سابقین کو پہلے بیان کیا کہ یہ مقرب لوگ ہیں، یہ جنت میں ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ مقرب لوگ کون ہیں؟ یعنی جو ایمان اور عمل صالح میں سبقت کرنے والے ہیں۔ خود معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ جو سابقین ہیں یہ کون ہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں نحنو السابقون، ہم ہیں سابق، سبقت کرنے والے۔ تو لہٰذا سابق ہم ہیں، یعنی ذات الہی کی معرفت اور اقرار ربوبیت میں ہم سبقت کرنے والے ہیں، ایمان اور عمل صالح میں ہم سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اور دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کی خدمت میں کچھ مخلص شیعہ تھے امام کے، جب امام کی زیارت کے لیے آئے تو امام علیہ السلام نے ان کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ انتم السابقون الاولون والسابقون الاخرون والسابقون فی الدنیا الی ولایتنا وفی الآخرۃ الی الجنہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم پہلے سابقون اور آخری سابقون ہو۔ اپنے شیعوں حبداروں کو کیا فرماتے ہیں کہ تم پہلے سابقین بھی ہو اور آخری سابقین بھی ہو، پہلے سبقت کرنے والے بھی ہو اور آخری سبقت کرنے والے بھی تم ہو، پہلے سبقت کرنے والے بھی تم ہو۔ فرمایا دنیا میں تم لوگوں نے سبقت پہلے کی ہے ہماری ولایت کی طرف، اور جنت میں تم لوگ سبقت کرو گے ہماری ولایت کی وجہ سے۔ یعنی دنیا میں تم سب نے سبقت کی ہماری ولایت کی طرف، اور آخرت میں تم سبقت کرو گے جنت کی طرف۔ تو لہٰذا اس لیے آپ نے فرمایا تم پہلے اور آخری سبقت کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے بعض خاص شیعوں کو، وہ تو تھی ایک جماعت امام کے پاس آئی تھی، امام نے ان کو وہ پیغام دیا تھا، یہاں پر امام علیہ السلام نے خاص شیعوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا انتم شیعۃ اللہ، اے ہمارے حبدارو تم اللہ کے شیعہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ تم اللہ کے پیروکار ہو۔ شیعہ کا مطلب ہے پیروکار، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پیروکار۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے پیروکار ہو، وَأَنْتُمْ أَنصَارُ اللَّهِ، تم اللہ کے مددگار ہو، وَأَنْتُمْ السَّابِقُونَ، اور تم سبقت کرنے والے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو خدا کی طاعت میں خدا کی طاعت پر ہو اور اللہ کے دین کا مددگار ہو، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو مقربین کہا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقی سابقون 4 ہیں، حقیقی سابقون 4 ہیں۔ حضرت حابیل جنہوں نے سبقت کی پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پر ایمان اور خدا کی ربوبیت پر، مومن آل فرعون جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور فرعون کے خوف کو چھوڑ دیا، حبیب نجار یہ جو ہے حضرت مریم کی پاک دامنی کے حوالے سے حبیب نجار، اور حضرت علی علیہ السلام کہ جب دنیا رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام برملا آپ کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یعنی یہاں پر جو ہے
جس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ سابقین جو ہے وہ کون ہیں، کن افراد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا فَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ، آپ نے فرمایا جتنے بھی سابقین ہیں میں یعنی سابقین میں سے ہوں، آپ نے فرمایا میں سابقین میں سے ہوں، وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ، اور جتنے بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف سبقت کرنے والے ہیں میں ان سب سے خیر ہوں، یعنی چاہے وہ انبیاء ہیں اور ان کی امتیں ہیں، جنہوں نے سبقت کی میں ان سب سے بہتر ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ آیت نمبر 11 سے 23 تک اللہ تعالیٰ نے انہی سابقین کا تعارف مقربین سے کرایا اور ان کی کامیاب زندگی، آخرت کی عیش و عشرت والی زندگی، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ جنت کیسی ہوگی؟ جس کو اللہ نے ذکر کیا آیات میں، ہم اس کے چند نکات کو بیان کریں۔ کہا کہ وہ جواہرات سے آراستہ تخت ہوں گے جس پہ یہ لوگ، مقرب لوگ، سابقین لوگ، جنتی لوگ، باعمل لوگ، با ایمان لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کہا وہ جواہرات سے آراستہ تخت ہوں گے، یہ افراد آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد خدمت گزار لڑکے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے شربت کے، اور ان کے ہاتھوں میں پھل ہوں گے، اور یہ ایسا شربت اور شراب ہوگی جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ جس سے عقل زائل ہوگی، پھل ہوں گے جتنا چاہیں گے کھائیں گے، اور ان کے درمیان خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور نفیس موتیوں کی طرح ہوں گی۔ یہاں پر جو ہے ایک چیز کی اصلاح کر دیں، بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت میں خدمت گزاری کے لیے خوبصورت لڑکے ہوں گے، تو جب جنت میں خوبصورت لڑکے ان سے خدمت لے سکتے ہیں تو ہم دنیا میں خوبصورت لڑکوں سے خدمت کیوں نہیں لے سکتے؟ تو بے دین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بنا کے اپنے لیے وہ ایک جواز کا، گناہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہموار کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی گناہ انجام دینا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب جنت میں لڑکے ارد گرد ہوں گے تو وہ ہمارے خدمت گزار ہوں گے تو ہم یہاں پر خوبصورت لڑکے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یعنی ہم ان کے ساتھ حرام کریں، ہم ان کے ساتھ حلال استفادہ کریں، تو یہ تو جنت میں جب ہو سکتے تو یہاں نہیں کر سکتے؟ تو اولاً یہ نظریہ غلط ہے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ عالم تکلیف ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شرعی تکلیف دی ہے، واجب اور حرام کی، حکم دیا کہ واجب کو انجام دو اور حرام کاموں کو چھوڑ دو، عالم تکلیف اس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر شرعی احکامات فرض کیے ہیں۔ اور آخرت میں، آخرت جو ہے وہ عالم جزا ہے، وہاں پر مجرمین کو سزا دی جائے گی اور نیک لوگوں کو جزا دی جائے گی، جو لہذا وہ اس سے قیاس کرنا دنیا میں یہ بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ دونوں عالموں میں فرق ہے، یعنی وہ عالم اور ہے عالم جزا وہ ثواب ہے، اور یہ عالم جو ہے عالم تکلیف ہے، جہاں پر ہم نے کچھ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، وہاں پر جزا پانی ہے، تو لہذا یہ غلط ہے، اور یعنی یہ اس نظریے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کی طرف ہم اپنا میلان رکھیں، رغبت رکھیں اور ان سے جنسی لذت حاصل کریں اور اپنے لیے اس آیت کو دلیل بنا کر جواز اپنے گناہ کا راستہ ہموار کریں، در حقیقت وہ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا ایاکم وَأَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالْمُرْدِ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنَ الْعِذَارِ فِي خُدُورِهِنَّ۔ سید الرسل، بڑی عظیم روایت ہے، سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو امیر زادے ہیں اور جو شہزادے ہیں، ان کے جو شہزادے اور امیر زادے یعنی جو بچے اور جوان ہوتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد، امیر زادوں اور بادشاہوں کے بچوں کو ان کا فتنہ جوان لڑکیوں کے فتنے سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر لوگوں کے بچے اور بادشاہوں کے جو بچے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں آئی، ان کا فتنہ زیادہ ہے۔
ان کی طرف زیادہ نگاہ نہ کرو۔ کیوں؟ کہا کہ ان کا فتنہ ان کنواری لڑکیوں کے فتنے سے زیادہ ہے جو اپنے گھروں میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ رسول اللہ ہمیں اس طرح سے خبردار کریں، ہمیں سدھار رہے ہیں، ہماری اصلاح کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح حرام کاموں کی طرف لگے رہیں اور اپنے جواز کی اور حرام کی دلیل بنائیں۔ تو لہٰذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کے ایمان اور ان کے دین کی سلامتی کے لیے توجہ کریں، غفلت نہ کریں۔ آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے؟ آپ کی اولاد کن لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ لہٰذا اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، ان کے دوستوں پہ بھی نظر رکھیں، اسکول میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اسکول میں کن لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بچے کس کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بچوں سے پوچھا کریں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، ان کو سمجھائیں بیٹا اگر آپ کو کوئی اپنی طرف رغبت دلائے، آپ کو کوئی اشارہ کرے، آپ سے خاص بات کرے، فوراً مجھے اطلاع دو، یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسکول میں اگر کوئی ٹیچر کرتا ہے یا کوئی لڑکے کرتے ہیں، فوراً ہمیں جا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے۔ اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ والدین اسکولوں میں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا صحیح اس کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، آپ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ان چیزوں کی شکایت لے کر والدین تو پہنچ جاتے ہیں، آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دے رہے، بچے کو صحیح نہیں پڑھا رہے، آپ بچے کی طرف جو ہے وہ تعلیم کی سلسلہ صحیح نہیں، یہ شکایت کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی جا کر شکایت کریں کہ اسکول میں فلاں ٹیچر نے بچے کو کیوں غلط اس طرح کی بات کی، فلاں اسٹوڈنٹس نے اس طرح سے بات کی، کہ آپ کے اسکول کا ماحول ایسا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، اور روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں وَاتَّقِ الزِّنَا وَاللِّوَاطَ وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَهُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاعًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو میسج اور پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں زنا اور لواط، لڑکوں کے ساتھ جنس پرستی سے، زنا سے اور جنس پرستی سے بچو۔ امام کہہ رہے ہیں وہ اشد من الزنا، لواط کے بارے میں، جنس پرستی کے بارے میں، لڑکا لڑکے کی طرف میلان رکھے یا مرد لڑکے کی طرف میلان رکھے، امام فرماتے ہیں یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لوگ تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، رسول اللہ امام علی رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَهُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاعًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو زنا کرنے والوں اور لواط کرنے والوں، جو لواط اور زنا سے توبہ نہیں کرتا، اسی گناہ میں رہتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرتا رہتا ہے، امام فرماتے ہیں ان دونوں افراد کو، زانی کو اور لواط کرنے والے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ 72 بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ تو لہٰذا یعنی معصوم ہمیں اس بات سے خبردار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو جنت کی ساری نعمتیں ملی ہیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، نیک اعمال بجا لانے سے یعنی جنت ملتی ہے۔ تو یہ جنت ملتی ہے نیک اعمال کے وجہ سے، اور نیک اعمال اگر ہو، انسان اللہ کا طاعت گزار ہو، تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت دیتا ہے۔ دنیا میں عزت افزائی کی یہ بات کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی یہ بات کی کہ نیک اعمال بجا لانے والوں کو جنت میں کس طرح عزت افزائی دی جائے گی۔ دنیا میں کیسی عزت افزائی ہوگی اس کے بارے میں روایت ہے عبد الغفار راوی نے نقل کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اور ابراہیم بن ادہم ہم ایک سال کوفہ میں تھے، اور یہ منصور دوانگی کا زمانہ تھا، ہم کوفہ میں تھے، اسی زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تشریف، اللہم صلی، امام علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو امام کوفہ میں ٹھہرے، ہم بھی کوفہ میں تھے، امام علیہ السلام کوفہ سے دوبارہ مدینہ کی طرف جب جانے لگے تو ہم بھی یعنی ابراہیم بن ادہم اور ایک اور شخص، یہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ جانے لگے، یعنی ایک قسم کا
ایک کاروان تیار ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جا رہے ہیں کوفہ سے مدینہ، تو ہم بھی جو ہے مدینہ چلے جاتے ہیں امام کے ساتھ۔ تو بہت سارے لوگ امام کے ساتھ تھے۔ اب جب لوگ جا رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ کی شکل میں کچھ لوگ آگے چلے گئے، جن میں ابراہیم بن ادھم تھا اور ایک اور شخص تھا۔ تو یہ جو تھے ان کا گروہ آگے پہنچ گیا۔ جب یہ آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں جو لوگوں کو گزرنے والا پرانا زمانہ ہے، جنگلوں کے درمیان سے گزرتے تھے، تو اس راستے میں ایک شیر کھڑا ہے۔ اب یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا اب انتظار کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے آنے کا۔ امام کا انتظار کیا گیا۔ جب امام علیہ السلام آئے تو کہا کہ فرزند رسول آگے شیر کھڑا ہے اور اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ وارث دین فخر انبیاء امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ امام نے آ کے شیر کے کان سے پکڑ کر اس کو ایک سائڈ پہ کیا اور وہ چلتا بنا۔ اللہ اکبر، ذرا سا بھی اس نے امام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ گویا امام اب اگر چاہتے اشارہ کرتے تو وہ جا سکتا تھا، لیکن شک کرنے والے لوگ کہہ دیتے کہ شیر تو اپنی مرضی سے گیا ہے، اس میں جعفر صادق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام علیہ السلام حقیقت میں اس کے کان سے پکڑ کر اس کو آگے کریں، چل یہاں سے جا، اللہ کے بندوں کو نقصان نہ پہنچا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ باعظمت گھرانہ ہیں کہ حیوانات بھی ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے جب شیر کو کان پکڑ کے آگے کیا، وہ چلا گیا۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کی طرف دیکھ کر امام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کے طاعت گزار فرما بردار ہوتے تو تم بھی شیر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرما بردار ہوتے تو تم اپنا سامان درندوں پر لاد کر گھر لاتے۔ درندوں پر یعنی شیر پر، چیتے پر، دوسرے وحشی جانوروں پر اپنا سامان لاد کر گھر لے آتے۔ جس طرح آج مثلا بعض علاقوں میں جیسے لوگ گدھوں پہ یا دوسری چیزوں پہ، جانوروں پہ سامان گھر لے آتے ہیں دیہاتوں میں، تو امام فرماتے ہیں کہ تم وحشی جانور درندوں پر اپنا سامان لاد کر گھروں میں لے آتے، وہ تمہیں تکلیف نہ دیتے، نقصان نہ دیتے، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس چیز سے محروم ہو۔ لہٰذا دیکھیں اللہ کی طاعت جو ہے اس قدر انسان کو دنیا میں عزت عطا کرتی ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں کہا کہ جنت کا ماحول کس طرح ہوگا؟ وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو گویا اس آیت نے ہمیں یہ میسج دیا، جس گھر میں بےہودہ باتیں اور گناہ کی باتیں نہ ہوں وہ گھر جنت کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں بےہودہ باتیں اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو اگر ہم لوگ اپنے گھروں کا جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، بےہودہ باتوں سے بھی اجتناب کریں اور گناہ کی باتوں سے بھی اجتناب کریں۔ اور فرمایا کہ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں وہاں پر سلامن سلام ہوگا، وہاں پر سلام ہی سلام، یعنی وہاں پر امن اور سلامتی ہوگی، وہاں پر لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا اور یہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو اس آیت مجیدہ میں جو سلامن سلامہ کہا ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ خدا جنتیوں پہ سلام کرے، یا مثلا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو ہے جنتیوں پہ سلام کریں، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنتی ایک دوسرے پہ سلام کریں۔ اور بعض آیات جو ہمارے پاس قرآن کی ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جنتی لوگ جنتیوں پہ سلام کریں گے۔ تو لہٰذا سلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اس سنت کو، جو نبی کی سنت ہے، دنیا میں سلام کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جنت میں بھی اس سنت کو جاری کرائے گا۔ اور یہاں پر آخری ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من التواضع ان تسلم علی من لقیت، امام فرماتے ہیں کہ تواضع اور عاجزی میں سے ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے، جو بھی آپ سے ملاقات کرے آپ اس کو سلام کریں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ مجھے سلام کریں، بلکہ امام فرماتے ہیں عاجزی اور انکساری اس میں ہے کہ آپ لوگوں کو سلام کریں، آپ سلام میں سبقت کریں۔ سلام کرنے والے کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جواب دینے والے کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔
یہ روایت امام علی علیہ السلام سے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا وقال البخیل من بخل بالسلام. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ امام کی نگاہ میں بخیل وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی ان آیات کا یہ پیغام اور یہ ترجمہ اور پیغام تھا. انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے نیکسٹ ویک. اے کریم مہربان اللہ بحق محمد